راجہ ذوالقرنین صاحب، آپ سینئر وکیل ہیں اور حالات پہ نظر ہے آپ کی۔ جناح صاحب نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں جو تقریر کی تھی، اس تقریر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بات یہ ہے جی کہ جناح صاحب کی جو 11 اگست 1947 کی اسپیچ ہے وہ بڑی ایک تاریخی اور اہم اسپیچ ہے، جس میں بنیادی طور پر بابائے قوم نے جو نئی ریاست جو 14 اگست 1947 کو بننے کو جا رہی تھی، اس ریاست کی بنیادی جو پالیسیز تھی اس کا ذکر کیا کہ وہ بنیادی ریاست انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو ریاست بننے کو جا رہی ہے یہ کوئی مذہبی بنیاد پر سیاست نہیں ہوگی۔ یعنی 11 اگست میں انہوں نے ایک سیکولر پروگریسو ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا، سیکولر پروگریسو جمہوری ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کوئی مذہبی ریاست کا قیام نہیں کیا تھا۔ وہ 11 اگست کی تقریر کا ایک ایک لفظ کلیئر ہے۔ تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے۔ اینی ہاؤ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آج جب ہم اگست 2023 میں بیٹھے ہیں، یعنی 75 سال ہو چکے ہیں، تو ہمارے سامنے جو مختصر تاریخ ہے اس میں ہمیں نظر آیا کہ اصل میں جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بابائے قوم تو تھے اور ایک انتہائی پڑھے لکھے دانش مند ایک سیکولر پروگریسو انسان تھے، اور وہ جو اس وقت ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہندو ڈومینیٹڈ اکثریت تھی، اور جو ان کا کانگریس میں ایکسپیرینس تھا، جہاں انہوں نے دیکھا کہ گاندھی صاحب ان سے جونیئر تھے، لیکن گاندھی صاحب نے بعد میں آ کے کانگریس میں اہم پوزیشن حاصل کر لی 1920 میں۔ جناح صاحب کے استاد گرامی تھے بال چندر صاحب، بمبئی کے بہت بڑے وکیل تھے اور بہت بڑے کانگریس کے لیڈر بھی تھے۔ گاندھی صاحب نے بھی وہی چیمبر آ کے جوائن کیا۔ تو کہنے کی بات ہے جو ان کا ایکسپیرینس وہاں تھا اس میں انہوں نے لرن کیا، اور 11 اگست کو انہوں نے جو اسپیچ کی انہوں نے بتایا کہ ہم یہ جو ریاست بنانے چاہ رہے ہیں اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابری کی بنیاد پہ رہیں گے، کسی مذہب کو دوسرے پہ بالادستی نہیں ہوگی۔ یہ ان کی اسپیچ کا ایک ایک لفظ آج یعنی ڈاکومنٹ میں موجود ہے۔ آپ مجموعی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جناح صاحب کی وہ تقریر بہت اچھی تھی، اور اگر اس بنیاد پہ پاکستان آگے چلتا، آئین بنتا، تو یہ زیادہ بہتر ثابت ہوتا؟ وہ تقریر تو جو ہے میرا سمجھنے کی کیا اس میں، وہ بابائے قوم کا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ جو تدبر تھا، جو اس میں فہم و فراست تھی، جو ان کی سوچ تھی، وہ جناح صاحب کی نظر آتی ہے اس میں، کہ جناح صاحب جو ہیں ایک انتہائی بالغ نظر، وہ کوئی ریلیجس ایکسٹریمسٹ نہیں تھے۔ اینی ہاؤ بعد کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں جن برٹش غلام اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے انہیرٹ کیا، اور جنہوں نے آ کے قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کی چاپلوسی کر کے انہوں نے باقاعدہ طور پر اہم ترین حیثیت حاصل کر لی تھی۔ راج صاحب، یہ پتہ چلتا ہے کہ جناح صاحب کی 11 اگست کی جو سپیچ تھی، جس کو آپ بھی بہت اچھا کہہ رہے ہیں، اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم کی اسے بنیاد کہا جا سکتا تھا، وہ تقریر اخبارات میں، اس وقت کے میڈیا میں شائع نہیں ہوئی، اسے دبا دیا گیا۔ صرف ایک اخبار ڈان میں وہ تقریر چھپی،
اور اس کی وجہ سے وہ ریکارڈ کا حصہ بھی بن سکی. تو جناح صاحب کے ہوتے ہوئے اس تقریر کو کیسے دبا دیا گیا؟ جناح صاحب کا کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا کہ جناح صاحب نے تقریر دبانے پہ، میڈیا میں شائع نہ ہونے پہ اس پہ کوئی رد عمل ظاہر کیا ہو؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات بھی واضح ہے کہ کیونکہ جو ریاست قائم ہو رہی تھی اس وقت بے شمار ایشوز اور بھی تھے. جیسے میں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ برٹش غلام اسٹیبلشمنٹ ساتھ آئی تھی وہ جناح صاحب سے نہیں لائل تھے. وہ ان کی لائلٹی جو تھی وہ برطانیہ کے کنگ کے ساتھ تھی، بادشاہت کے ساتھ تھی. اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ان کے نزدیک پاکستان کی ریاست کے اغراض و مقاصد اور تھے. ان کے نزدیک کوئی یہ پرماننٹ ریاست بنانے نہیں چاہ رہے تھے. ان کے نزدیک جو برٹش جو یہاں کے تقسیم کرنا چاہ رہے تھے ان چاہیے جنہوں نے وہ ایک ایڈ ہاک ریاست کریٹ کر رہے تھے. اور جو بظاہر بعد میں جو واقعات ہوئے، جب بابائے قوم کو شہید کیا گیا، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد یعنی 16 اکتوبر 1951 میں لیاقت علی شہید ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 16 اکتوبر 1951، 17 اکتوبر 1951 سے لے کر 17 اکتوبر 1958 مارشل آنے تک 6 وزیر اعظم سال میں بدلے. انڈیا نے اس دوران 1948 میں وہاں اپنا کانسٹیٹیوشن لاگو کر کے وہاں باقاعدہ گورنر جنرل صاحب کو فارغ کر دیا. فارغ کر کے انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ ریاست بنا دی. 1935 کا ایکٹ ختم ہو گیا. ہماری ریاست میں یہ جو بیوروکریسی ہے اس کی سازشیں نوکرشاہی کی ختم نہیں ہوئیں اور یہ پولیٹیکل ایلیمنٹ کو کھلاتے رہے. راجہ صاحب، مسئلہ صرف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی تک نہیں رہا. جناح صاحب نے خود 11 اگست کی سپیچ سے ہٹ کے 13 اگست کو 14 اگست کو سپیچ کی، اور انہوں نے پھر جس طریقے سے پاکستان بنایا تھا مذہب کی بنیاد پہ، مذہبی بنیاد پہ آگے تقریریں شروع کی. آپ کے جو کراچی بار ہے 30 جنوری 1948 میں، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ وہ لوگ شرارتی ہیں، شرارت کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا، اور پاکستان کو پریمیئر اسلامک اسٹیٹ، اس طرح کی باتیں، اور وعدے وعید کہ ہمارا نظام جو ہے وہ 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں. ایسا لگتا ہے کہ جناح صاحب نے 11 اگست کو سپیچ تو کی، اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا. ساتھیوں نے زور دیا کہ جس بنیاد پہ ہم نے پاکستان لیا ہے ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، اور جناح صاحب اس پہ پھر کنونس ہو گئے. دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ 11 اگست کی تقریر کے بعد آپ دیکھیں کہ جناح صاحب نے جو 14 اگست 1947 کو جب وہ گورنر جنرل بنے تو جو کیبنٹ بنائی، کیبنٹ میں جناب ظفر اللہ خان صاحب جو تھے، وہ ظفر اللہ خان صاحب نون احمدی قادیانی تھے، اور وہ تھے وزیر خارجہ. جناب منڈل صاحب جو تھے وہ وزیر قانون تھے. آپ پوری جو ان کی کیبنٹ تھی، آپ اس کی پوری کیبنٹ کو دیکھ لیں. پوری کیبنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر پروگریسو کیبنٹ تھی. اب مجھے بتائیں، ہاں کیونکہ جناح صاحب نے مذہبی ایشو کو ہائی لائٹ کر کے یہ تقسیم کروائی تھی، تو ڈیفینیٹلی دیکھیں مذہب ایک ڈومیننٹ فیکٹر تھا. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر تھا، پریکٹیکل بیہیویئر اگر وہ ریلیجس فنڈامنٹلسٹ ہوتے تو مجھے بتائیں وہ منڈل صاحب کو کیوں وزیر قانون بناتے جی؟ چوہے ظفر اللہ کو کیوں وزیر خارجہ بناتے؟ بنیادی بڑی وزارتیں ان کے پاس تھیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پریکٹیکل بیہیویئر بھی ان کا ایک سیکولر، پروگریسو، لبرل
ایلیمنٹ کے طور پر تھا.